بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جرنل ایجوکیشنل فلاسفیز۔ ایجوکیشنل کی مختلف فلاسفیز ہیں، جن میں کچھ جرنل فلاسفیز ہیں جو آپ احباب کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ آئیڈیالزم، ریئلزم، پریگماٹزم اور ایگزسٹینشیلزم۔ ایجوکیشن کی پالیسیز، ان کی فلاسفیز سمجھنے میں دشواری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم ان کو الگ الگ تیار کرتے ہیں اور چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو جرنل فلاسفیز ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے ان کا کمپیریزن اکٹھا رکھا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہو اور آسانی کے ساتھ آپ احباب کو اس کی سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلی ہماری جو فلاسفی ہے وہ ہے آئیڈیالزم، دوسری ریئلزم، پریگماٹزم اور ایگزسٹینشیلزم۔ ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ جو آئیڈیالزم ہے یہ آئیڈیا سے نکلا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا آئیڈیاز، کیا تھاٹس انسان کو آ رہی ہیں۔ ریئلزم میں ریئل کا مطلب ہوتا ہے نیچر اور پریگما کا مطلب ہوتا ہے ایکشن یا ایکٹیویٹی۔ اسی طرح ایگزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول یا کسی بھی چیز کا وجود ہونا، کسی بھی چیز کا مرز وجود میں ہونا، اس کو ایگزسٹینشیلزم کہتے ہیں۔ فادرز دیکھ لیتے ہیں۔ جو آئیڈیالزم کا کنسیپٹ دیا تھا وہ پلاٹو نے دیا تھا، اور یہ ایتھینین فلاسفر تھے، اور انہوں نے جو آئیڈیالزم کی رپورٹ تھی وہ در پبلک ایک ادارہ تھا ان کا، اس میں بھی پیش کی تھی۔ جو ریئلزم ہے وہ اس کا کنسیپٹ ارسطوٹل نے دیا جو گریک فلاسفر تھے۔ پریگماٹزم کا جو کنسیپٹ دیا تھا جو اس کے فادرز تھے، ویسے تو پریگماٹزم کو بے شمار فلاسفر مانتے ہیں، اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے جو فادرز ہیں، جو کنسیپٹ دیا تھا وہ کارلس سینڈر نے دیا تھا، اور یہ امریکن فلاسفر تھے۔ اس کے بعد ایگزسٹینشیلزم کا جو کنسیپٹ دیا تھا، ایگزسٹینشیلزم کے جو فادرز تھے وہ کیرکگارڈ تھے، جو ڈینش فلاسفر تھے۔ ایگزسٹینشیلزم کو بھی بے شمار فلاسفر مانتے ہیں، اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو کنسیپٹ دیا تھا وہ انہوں نے دیا تھا، اور آگے اس کے حامی بے شمار فلاسفر ہوتے چلے گئے۔ ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آئیڈیالزم کہتا ہے کہ دی ریئلٹی آف ایوری تھنگ لائز ان آئیڈیاز، تھاٹس اینڈ مائنڈ۔ کہ کسی بھی چیز کی جو ریئلٹی ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ وہ آئیڈیا کے اوپر بیس کرتی ہے، تھاٹس کے اوپر بیس کرتی ہے، اور مائنڈ کے اوپر بیس کرتی ہے، ناٹ ان میٹیریل ورلڈ۔ جو میٹیریل ورلڈ ہے، جو ہمیں نظر آنے والی چیزیں ہیں، ان کے اوپر بیس نہیں کرتی۔ اینڈ ایمفیسائز آن مارل ایتھکس اینڈ اسپریچول ویلیو، کہ جو قدر ہوتی ہے، ایتھکس ہوتی ہیں، اور جو روحانی دنیا ہوتی ہے اس کے اوپر چیزیں بیس کرتی ہیں۔ اسپریچول پرفیکشن از نیسیسری ٹو اچیو گاڈ، کہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے جو اسپریچول پرفیکشن ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ویلیوز آر ڈیٹرمائنڈ، کہ جتنی بھی معاشرتی قدریں ہیں وہ جو ہے ڈیٹرمائنڈ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا پلاٹو کا کہ جو دنیا ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک میٹیریل ورلڈ
جو وہ دنیا ہے مشاہداتی دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک روحانی دنیا ہے کہ اس میں خدا ہے اور خدا کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، ایک ہستی ہے جو دنیا کا نظام چلاتی ہے اور اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ہم جی رہے ہیں اور ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد رب کے آگے جانا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ اور دوسری جو دنیا ہے وہ مشاہداتی دنیا ہے، جبکہ ریئلزم میں انہی کے شاگرد تھے ایرسٹوٹل، اور انہوں نے پلاٹو سے مکمل طور پہ ڈیفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو روحانی دنیا ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف مشاہداتی دنیا ہوتی ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، وہی چیز ہمیں علم دیتی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بلیو ان انڈیویجول اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، کہ یہ انڈیویجول اور سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، اینڈ میٹیریل ورلڈ، اور جو میٹیریل ورلڈ ہے، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہی اصل حقیقت ہے، جو روحوں کی دنیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فوکس آن باڈی آبجیکٹس، کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اسی کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے۔ فلی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس کے اوپر ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں یا سائنٹیفک طریقوں سے جس چیز کو ہم جانتے ہیں وہی حقیقت ہے، آئیڈیا اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا۔ پریگماٹزم میں وہ کیا کہتا ہے کہ پریگماٹزم، پریگما کا مطلب ہوتا ہے ایکشن یا ایکٹیویٹی، تو یہ جو فلاسفر ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایکشن کی بیس پہ ہوتا ہے، وہ کسی ایکٹیویٹی کی بیس پہ ہوتا ہے، کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کام سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ نالج ہوتا ہے، اور وہ نالج ہم گین کر لیتے ہیں۔ پریکٹیکل ایکشن گیو اس ریئلٹی، کہ ہمیں کسی بھی چیز کی ریئلٹی جو ہے وہ پریکٹیکل ایکشن ہی دے سکتا ہے۔ ایکشن ایکسپیرینس اینڈ ریئل آئیڈیاز آر ٹول، کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، نالج گین کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹول کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ نو ایبسلیوٹ ویلیوز، جو ویلیوز ہیں وہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ ٹروتھ از ناٹ ایبسلیوٹ بٹ چینج اکارڈنگ ٹو ٹائم، آئیڈیاز اینڈ پلیس، کہ جو سچائی ہے، جو ریئلٹی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ بھی تبدیل ہوتی ہے، جگہ کے ساتھ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ نالج اینڈ پلیس، نالج بیس آن ایکٹیویٹی، کہ جو نالج ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹی کے اوپر ہی بیس کرتا ہے۔ ایگزسٹینشیلزم میں کیا کہتے ہیں کہ اٹ ایمفیسائز آن فریڈم، ڈیزائر اینڈ آپشن آف اے مین، ان کا کہنا ہے کہ جو یہ فلاسفی ہے یہ کہتی ہے کہ انسان کی آزادی، اس کی خواہشات، اس کے انتخاب ہی سب کچھ ہے، کہ ایک انسان کو آزادی دینی چاہیے، وہ آزادی کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے اسے کرنا دینا چاہیے، اور وہی ریئلٹی ہے اور وہی سے وہ نالج گین کرتا ہے۔ مین ٹیکس ایکشن ہمسیلف، کہ جو ڈیسیژن، مین ٹیکس ڈیسیژن ہمسیلف، کہ انسان کو خود جو ہے وہ اپنے ڈیسیژن لینے دینے چاہیے، ان کے اوپر کوئی بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہیے، تاکہ آزادانہ طور پہ وہ کوئی ڈیسیژن لے اور اس ڈیسیژن سے وہ نالج گین کر سکے۔ مین میکس دا مین، کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو بناتا ہے، کوئی دوسرا اس کو ڈیولپ نہیں کر سکتا۔ مین از سم آف ہز ایکشن، کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی ایکشن ہی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انسان کو مکمل طور پہ آزاد رہنا چاہیے اس کی ڈیزائر کے حوالے سے، اس کی خواہشات جتنی بھی ہیں، اور اس کو آپشن دینا چاہیے کہ وہ اس کے من میں جو آئے وہ اپنے من کے تحت کرتا رہے۔ تو ویورز، امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو جنرل فلاسفیز کے حوالے سے
مکمل سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کومنٹس کیجئے۔